شہروں میں جو لوگ ہیں ان کی جسمانی صحت, ان کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. گاؤں میں تو کسی کو بخار چڑھ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مر جائے گا, اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں بچ گیا. وہ یہ لفظ ہمیشہ یوز کرے گا کہ میں بچ گیا, کیونکہ وہ امید چھوڑ بیٹھا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ادیاں بیماریاں دا نام تو انہوں نے رکھا ہے کہ سول پہ گیا. کوئی بھی پراسرار وجہ سے بندہ مر گیا ہے, وہ سوکھا ہو گیا جی, وہ کینسر ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں سوکھا ہو گیا ہے اور یہ نظر لگ گئی ہے, یا اس طرح کی باتیں. اور یہ چیزیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت عام ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے کی بات کہنا بے معنی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندے کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ آپ سے اپنی کوئی مشکل بیان کرے تو آپ اس کو کہیں کہ وہ بازار میں وہ کہے جی آٹے دے پیسے بھی نہیں ہے, کہتے ڈبل روٹی لے آؤ. وہ اس طرح کی فرمائش آپ اس سے نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر اس کو وہ کسی چیز پہ بھی خرچ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے, اس دن میں بات کر رہا تھا کہ اپنے برین سیلز کو موبلائز کرو. آپ کے پاس فوجوں کی فوجیں ہیں برین سیلز کی, تو برین سیلز کو موبلائز کرو. آپ کے پاس 85 بلین برین سیلز ہیں بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو آپ استعمال کریں. اور جو آپ سیکھتے ہیں باتیں اس میں برین سیل انوالو ہوتے ہیں. پھر آپ اور باتیں سیکھتے ہیں, کمپلیکیٹڈ باتیں سیکھتے ہیں, تو پھر اور برین سیل انوالو ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو رٹا لگاتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ برین سیل اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں اب تو وہ منظر شہروں میں نظر نہیں آتے جو پہلے ہوتے تھے, کہ کوئی نہ کوئی فیملی کوئی چیز پکا کے تو بچوں میں بانٹا کرتی تھی. کوئی کھیر بنا کے ساتھ کلچے اور کھیر, اور دروازے پہ آ کے تو انہوں نے ایک آدھ آواز لگانی, تو کس طرح بچے پھر آتے ہیں. تو جب آپ اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں, برین سیلز کو آپ آواز لگاتے ہیں کہ کام سیکھنے آ جاؤ, تو وہ دھڑا دھڑ آنا شروع کر دیتے ہیں. اور اصولی طور پر تو یہ نیچرل بات ہے کہ جس بندے نے نشہ کیا ہے, ٹھوکریں کھائی ہیں, وہ والدین کو کہے کہ مجھے کہیں لے جاؤ. کہ اصل مسئلہ ہے کہ کئی لوگ انڈور ہونے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو بھلا کیا کہتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. ابھی ڈیل کر کے آیا ہوں ایک کو, میں نے کہا کہ آپ کو انڈور کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تھک گیا ڈاکٹر صاحب. میں کہا آج تو پہلے دن ہی آئے تھے, تو تھکے ہیں, پڑھیا لکھا بندہ ہے تو, انگلینڈ دا پڑھیا بندہ ہے, ٹھیک ٹھاک تو مطلب بندہ ہے, تو اج پہلے دن ہی آ کے کہنا میں تھک گیا. کہنا نہیں میں آپ پہ جو کچھ کرتا رہا میں وہ تو تھک گیا, تو مجھے داخل کر لیں. تو میں کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ آتے رہیے. آپ 3 دفعہ کم از کم ہفتے میں آئیں, نیچے آ کے بیٹھیں, سارا کہتے سارے کے سامنے بیٹھا. میں کہ نہیں تو کنڈ کٹ کے بیٹھ سکنا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچ لیں کہ کتنی کی تمنا ہوگی ریکوری کی, جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا کوئی دیکھ لے گا. جس کو تمنا ہے ریکوری کی, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں کوئی دیکھ رہا. اس کو تو پتہ ہے میری نجات ہونی چاہیے کسی طریقے سے, میری جان چھوٹنی چاہیے کسی طریقے سے. سو ری ایکٹیو اپروچ اور پرو ایکٹیو اپروچ کی بات آپ سمجھ گئے. اور جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی. ہماری ہوتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ کے کوئی بندہ ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھڑنا نشہ, جو مرضی کر لو, میں ماں پیو نوں چھڑ دیاں گا, میں نشہ نہیں چھڑنا, بلکہ تسی میرے نال ماں باپ دی میٹنگ کراؤ تو میں انہوں نے فوراً طلاق دے دینا. ہاں فٹافٹ ہو کے آؤ, تسی تے باہر پکے گاہک ہو جڑے باہر بیٹھتے ہو, بعد میں یہ روزانہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ پرو ایکٹیو اپروچ تو ہو گئی, تو ری ایکٹیو اپروچ کس کی ہے؟ کہ رد عمل دینا ہے. جی ماں باپ نے داخل کراتا ہے تے باہر نکلن دیاں کوششاں کرنی ہے, تے وعدے کرنے نے کہ ہن میں انج کر دیاں گا, ہن میں انج کر دیاں گا, ہن تے میں آؤٹ ڈور سے چلا جاؤں گا, ہن تے میں فلاں کام کراں گا, تے میں فلاں کام کراں گا. اور جو باہر جانا ہے تو کرو جاندیاں ہی باہر اکھاں پھیر لینی ہے. مطلب یہاں سے اگر کوئی چلا ہی گیا ہے بندہ, تو پھر اس کو چاہیے کہ قلم کی سیاہی خشک ہونے تک اور دریاؤں کے دوبارہ گیلا ہونے تک کم از کم
وہ کچھ لاج رکھے اپنے لفظوں کی، پھر جا کے تو کوئی نہ کوئی مصیبت گھر والوں کو ڈالنی ہے اور کام خراب کرنا ہے. تو ری ایکٹیو اپروچ ہے. تو سب سے پہلے یہ اپروچ بدلنی پڑے گی، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. جیسے کہا کہ سوچو 5 سال بعد کیا بننا چاہتے ہو، بس 5 سال بعد جو بننا چاہتے ہو نا، اپنے آپ کا وہ روپ ابھی دیکھ لو جو بھی بننا چاہتے ہو. اگر 5 سال کے بعد آپ نے اچھی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ویژولائز کر لیا، اپنے آپ کو سوچ لیا، تو آپ کا برین یہ میسج حاصل کر لے گا کہ آپ یہ بننا چاہتے ہیں. جتنا آپ سوچیں گے اتنا زیادہ برین سیلز اس میں انوالو ہو جائیں گے اور اتنا زیادہ آپ کو پش کریں گے، آپ کے اندر انرجی بھریں گے، آپ کے اندر تحریک بھریں گے، اور آپ ایسے کام کرنے لگو گے کہ جس سے آپ کی زندگی اس ڈائریکشن میں رواں دواں ہو جائے گی.